فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ والسلام علی من اتبع الہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام سامعین کاشانہ بصیرت کی خدمت میں ناچیز عبدالہادی کی جانب سے سلام و آداب عرض کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، فی الوقت بغرض تبصرہ جو کتاب مستطاب مورد و مرکز نگاہ ٹھہری ہے، اس کا نام ہے سیرت النبی از قرآن مجید۔ اس کے مؤلف ہیں عالم عزیز القدر، مفسر جلیل القدر، استاذ عظیم القدر آیت اللہ شیخ محسن قرائتی دامہ عزہ، اور مترجم ہیں محمد علی ترمذی صاحب۔ کتاب مذکور کی صدا بندی کے حوالے سے محترمہ صداکارہ جناب سیدہ طاہرہ عباس جعفری صاحبہ اولاً تو ہماری جانب سے ہدیہ تشکر کی مستحق قرار پاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ کتاب ہماری ہی عرضی اور فرمائش اور گزارش پر محترمہ طاہرہ صاحبہ نے صدابند فرمائی۔ ثانیاً ہدیہ تبریک و تحسین کی حقدار بھی قرار پاتی ہیں کہ ایک منفرد نوعیت کی کتاب جو بلند فکری و علمی و معنوی سطح کی حامل ہے، اس صوتی کتب خانے کے لیے طاہرہ صاحبہ نے صدابند فرمائی۔ پروردگار عالم بالخصوص طاہرہ صاحبہ اور بالعموم تمام وابستگان کاشانہ بصیرت کو درازی عمر عطا فرمائے، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ نام کتاب متن کتاب کی وضاحت اور توضیح بطریق احسن کرتا ہے۔ سیرت النبی کی تبیین کی گئی ہے مذکورہ کتاب میں۔ کتاب کم و بیش 180 صفحات پر مشتمل ہے، اور اولاً تو خود یہ امر میرے لیے باعث حیرت تھا کہ ان مختصر صفحات میں کیوں کر تبیین سیرت ممکن ہے، مگر مطالعے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس ایجاز میں بھی ایک عجب اعجاز تھا۔ آیت اللہ شیخ محسن قرائتی کا خوش اسلوبی کے ساتھ سیرت النبی کی نمایاں ترین پہلوؤں اور جہات و جوانب و ابعاد کو ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ شیخ محسن قرائتی کے واقع انداز دینے کو جی چاہتا ہے۔ اولاً تو یہ بحث کی گئی ہے کہ ایک نمونہ کامل کی ضرورت کیا ہے بالآخر عالم بشری کے لیے۔ دیکھیے، تمام عقلائے روزگار یقیناً تائید ہی کرتے ہیں اور انکار کر نہیں سکتے ہیں اس مسلمہ حقیقت کا کہ تکامل کی راہ طے کرنے کے لیے ایک نمونہ کامل کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بہترین اسوہ، ایک اعلیٰ نمونہ بذات خود فی نفس ہی تبلیغ
کا کام کرتا ہے اور انسانیت کو یوں کہیے کہ زبوں حالی میں جاگزیں ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ضمناً میں چند مطالب ضرور عرض کرنا چاہوں گا مابین قوسین، کہ آپ دیکھیے کہ یوں بھی انسان فطرتاً کمال طلب ہے، کمال جو ہے، اور جمال و کمال سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت اور یہ ایک مستقل مبحث ہے کہ فطری تقاضے جو ہیں وہ یوں تو ماورائے تخلیق ہوتے ہیں، مگر ماورائے تخلیق ہونے کے باوجود تمام انسانوں میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعض عوامل اور عناصر کی بنا پر وہ گرد آلود ہو جائیں، مگر مفقود نہیں ہو سکتے۔ تو انسان فطرتاً کمال طلب ہے، کمال کو چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کا لطف اور فضل ملاحظہ فرمائیے کہ بندگان خدا کہیں در بدر خار نہ ہوتے پھریں، جا بجا اپنی جبینیں خم نہ کرنی پڑیں، اس خاطر تمام تر کمالات، تمام تر اوصاف حمیدہ ایک ہی شجرہ طیبہ میں سمیٹ دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان چونکہ فطرتاً کمال طلب ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے، پس وہ شجرہ طیبہ کہ جس کی اطاعت کا امر بارگاہ ایزدی سے صادر ہونا تھا، کہیں اجبار کی سی کیفیت نہ ہو جائے، اس لیے اسی گھرانے، اسی شجرہ طیبہ کو، یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کو تمام تر کمالات کا مجموعہ قرار دے دیا، مرکز و محور قرار دیا، کہ چونکہ انسان کمال کو چاہتا ہے، پس اس گھرانے کی مودت بھی دل میں آ جائے گی، اور جب مودت ظرف قلب میں جاگزیں ہو جائے گی، سرایت کر جائے گی رگ و پے میں، تو پھر منزل اتباع پر کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حضرت انسان کو۔ اس لیے کہ یہ بھی فطرتاً مسلم ہے، عقلاً مؤید ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پر یہی فلسفہ ہے کہ حضرات محمد و آل محمد کی مودت بھی واجب ہے اور اطاعت بھی واجب ہے، اور وجوب اطاعت بھی بئی معنی کہ اس میں اجبار نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب مودت کا مرکز قرار پائیں گے تو خود بخود دل ان کی اطاعت اور اتباع کو تڑپیں گے۔ تو یہ میں نے تمہیداً چند فکرے عرض کر دیے، اور یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے پھر سورہ مبارکہ احزاب جو 33واں سورہ، اس میں واشگاف اسلوب میں یہ بیان فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بالتحقیق اللہ کے رسول میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ خود شیخ محسن قراتی نے اس نقطے کو اجاگر فرمایا ہے، میں اس سے قبل ناظر نہ تھا، متوجہ نہ تھا، ایک بہترین نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ اسلوب کلام اختیار نہیں کیا کہ ہمارا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فی عموماً بطور ہم ظاہر جو عوامل فی النحو کی کتب ہم پڑھتے ہیں کبھی بطور طالب علم، تو ان میں حروف جارہ کے اندر ظاہر حرف فی آتا ہے جو بطور عام علی العموم ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور بھی معنی ہے مگر عموماً ظرفیت ہی کے معنی دیتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، تو اس میں ایک پیغام تو یہ واضح دیا گیا کہ تم ہمارے رسول جیسے تو نہیں ہو سکتے، مگر اس کے کردار و گفتار و رفتار کو اپنے لیے ایک میزان قرار دے سکتے ہو، اور پھر اس میزان پر اپنے نفس کو پرکھو اور تولو، اپنے کردار کا موازنہ اس میزان سے کرو، اور پھر
جتنا بودھ پایا جائے، جس قدر دوری اور بودھ پایا جائے، اسی قدر استغفار بھی کرو اور ریاضت بھی کرو، تاکہ اس اصل میزان سے قریب تر ہو سکو، اپنے وجود میں کمال پیدا کر سکو، اس کمال مطلق کے با کمال نمائندے کی مطابعت میں۔ تو یعنی ایک فلسفہ آپ کے سامنے آ گیا یقیناً کہ ایک اسوہ کا ہونا بالآخر کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور پھر اس اسوہ کی اطاعت کا کیا معنی اور مفہوم صادر ہوتا ہے۔ تو یہ چند فقرے تمہیداً اور مقدماتی آپ کی گوش گزار کر دیے۔ کمال یہ ہے اس کتاب کا اور اختصاص اور امتیاز یہ ہے، یقیناً ایک منفرد نوعیت کی کاوش ہے استاد شیخ محسن قرآتی کی جانب سے۔ یہ بات ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، منبر و محراب کے مجالس کے توسط سے آپ سنتے رہے ہیں کہ سیرت نگاری میں اہل سیر نے، ارباب قلم نے کس قدر سیرت نگاری کے فن میں میں سمجھتا ہوں کہ یوں کہیے کہ کس قدر حق ادا کیا ہے سیرت نگاری کا حضور نبی کریم کے تعلق سے۔ یہ خود ایک بحث ہے، اور کس کس مقام پر وہ لغزشوں سے دوچار ہوئے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، ناقابل فراموش، ناقابل انکار۔ اب ظاہر ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم کوئی فتویٰ اور کوئی حتمی فیصلہ تو صادر نہیں کرتے ہیں، خدا جانے، خدا کا حبیب جانے کہ یہ لغزشیں کس حد تک قصدن تھیں اور کس حد تک سہون تھیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اموی اور عباسی ادوار حکومت میں پنپنے اور پروان چڑھنے والے مورخین اور راویان انہوں نے عمدن حضور نبی کریم کی سیرت کو مسخ کیا۔ اب ان کے پیچھے کچھ مذموم اغراض و مقاصد تھے، اپنے خلفاء کا دفاع منظور و مقصود تھا، پس رسول اللہ کی سیرت کو مسخ کیا گیا۔ تو اس منزل پر ہمیں دقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ آیا سیرت اور تاریخ میں جو حضور نبی کریم کے تعلق سے واقعات درج ہیں ان میں کس قدر ہم اعتبار کریں، اعتماد کریں، یہ ایک اندیشہ سا اور خدشہ سا رہتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ حضور نبی کریم کی سیرت کی تبیین ہو، مگر قرآنی قواعد و ضوابط کی روشنی میں۔ قرآن حضور نبی کریم کو کس انداز اور اسلوب میں پیش کر رہا ہے افراد امت کے سامنے اور پھر بطور عام تمام تر عالم انسانیت کے سامنے، اس کو معیار اور مقیاس اور میزان قرار دیا جائے۔ یعنی سیرت نگاری کا یہ مرحلہ سر ہوتا چلے زیر سایہ انفاس طیبہ آیات مبارکہ قرآنیہ۔ اللہ اکبر، یہی اختصاص ہے اس کتاب کا کہ حضور نبی کریم کی زندگانی اور حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ ابتداءً تو ایک یہ بحث بھی درج کی ہے شیخ محسن قرآتی نے کہ خود حضور نبی کریم قرآن مجسم ہے۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فقرہ مشہور ہے، کتب میں نقل ہوا ہے کہ جب آقا کی کیا اخلاق حسنہ کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ محمد مصطفیٰ کے جو اخلاق ہیں وہ تو سر بسر قرآن کی تشریح اور توضیح ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، میں اس مقام پر حضرت علامہ طالب جوہری کا ایک فقرہ نقل کروں رحمت اللہ علیہ کا، کہ فرماتے ہیں کہ قرآن اگر بشری پیکر میں ڈھلے تو محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ اگر مکتوب اور ملفوظ صورت میں ڈھل جائیں تو قرآن۔ اللہ اکبر، کیا عظیم فقرہ ہے، واقعی اس کا لطف آپ محسوس کیجئے گا۔ تو حقیقت یہی، اور پھر بعض مماثلتیں بھی نقل کی ہیں مؤلف محترم نے، مثلا یہ کہ قرآن شفا ہے، متعدد آیتوں سے مستفاد ہے کہ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیہ وافی ہدایہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
اور خود حضور نبی کریم کے تعلق سے امیر کائنات کا فقرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ طبیب دوار بطبہ، طبیب نفوس انسانی آقا کی ذات گرامی ہے۔ پھر مثلا قرآن کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم، یہ ترکیب مستعمل ہے، قرآن میں بھی خود کلام باری کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا، اور سرکار دو عالم کو سورہ حاقہ کی ایک آیت میں کریم کی اس صفت سے یاد فرمایا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر قرآن رحمت ہے، مثلا سورہ نحل کی آیت ہے کہ فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو قرآن رحمت ہے مسلمین کے لیے، متقین اور مومنین کے لیے، اور بطور عام تمام انسانوں کے لیے۔ حضور نبی کریم کے تعلق سے وہ آیت شریفہ مشہور و معروف ہے، سورہ انبیاء کی 107ویں آیت، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر قرآن ہدایت ہے، حضور بھی ہدایت ہے، ابھی جو آیت پڑھی گئی اسی میں ہدایت کا ذکر، اور متعدد آیات میں، ظاہر ہے فی الوقت اس کا موقع نہیں ہے، متعدد آیات سے یہ استخراج کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کو ہدایت قرار دیا گیا، مثلا ہدن للمتقین، ہدن للناس، ہدن للمسلمین، کہیں ہدن للمؤمنین قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم کے لیے بھی فرمایا گیا لَتَہْدِی اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، اے حبیب آپ صراط مستقیم کی سمت ہدایت کرنے والے ہیں۔ قرآن فضل ہے، مثلا سورہ یونس کی آیہ مجیدہ ہے 58ویں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو قرآن فضل ہے، حضور نبی کریم کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا گیا 47ویں آیہ شریفہ ہے ظاہراً وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن فقط فضل ہے، حضور نبی کریم سب سے بڑا فضل ہے۔ تو یہ چند مماثلت ہے جو میں نے برسبیل تذکرہ ذکر کر دی، جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ پھر حضور نبی کریم کی شخصیت پر ایک جھلک قرآن کی روشنی میں، آپ چلیے تو طفلی سے اور پھر شباب سرکار دو عالم کا، اور پھر تمام تر مراحل سرکار دو عالم کی زندگانی کے وہ قرآن مجید نے کس طرح بیان فرما دی ہیں، ان کا ایک اجمالی سا خاکہ شامل کیا ہے حضرت شیخ محسن قرائتی صاحب نے کتاب مذکور میں۔ اب وہ ایک سلسلہ وار آیتیں ہیں کہ ان تمام تر آیتوں کو پیش کرنا اور پھر ان کے ضمن میں تفسیر تو کجا، اشارت و تفسیر ہی کی منزل پر آ جانا کئی دقیقے درکار ہیں اس بیان کے لیے، اور فی الوقت ظاہر ہے اس تبصرے کی جو ایک وقت کی ایک پابندی ہے، ظاہر ہے ہمیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم پر خدا کی جو عنایات ہیں قرآن کی روشنی میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حضور نبی کریم کے لیے فرمایا گیا سورہ آل عمران میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضور کی بعثت تمام عالمین کے لیے اور بالاخص گروہ مومنین کے لیے پروردگار عالم نے اس کو ایک احسان قرار دیا اپنا۔ پھر سورہ توبہ کی مثلا آیہ شریفہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم کے لیے رؤوف الرحیم کی جو خود ذات باری کے اسماء میں سے ہیں، وہی صفتیں جو پروردگار عالم نے اپنے تعلق سے کلام بلاغت نظام میں نازل فرمائی ہیں اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال فرمائی ہیں۔ رؤوف بھی ہیں حضور رحیم بھی ہیں۔ پھر مثلا عہد طفلی میں آپ دیکھیے تو سرکار دو عالم کے لیے فرمایا کہ علم ججد کا یتیمن فآویٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی۔ بے وسیلہ حضرت ابو طالب آپ کو تنگ دست پایا اور قلیل المال دیکھا، بس وجدک عائلا فاغنی، مال خدیجہ سے آپ کو غنی فرما دیا۔ حضور کو کنز مخفی پایا تو فرمایا وجدک ضالا فہدی۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کا قصیدہ اور نعت پڑھی تو سورہ قلم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اب ظاہر ہے بہت مضمرات ہیں ان آیات کے ذیل میں جو ہم میں حذف کرنے ہیں بالوقت۔
علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی مشرکین کی جانب سے کسی بھی نوعیت کا کوئی طعنہ اور فکرہ کسا گیا تو جواب بارگاہ عزتی سے صادر ہوا. مثلا کبھی حضور نبی کریم کو مجنون کہا گیا تو سورہ قلم میں جواب دیا ابتدائی آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انتا بنعمت ربک بمجنون. اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت رکھتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. کبھی ابو لہب کی جانب سے گستاخی کی گئی تباً لک کہتے ہوئے پہلی دعوت کے موقع پر جو کوہ صفا پر حضور نبی کریم نے پیغام حق سنایا تو جواب اس بارگاہ الہی سے آیا تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ و برباد ہو جائے. کبھی حضور کو شاعر کہا گیا تو سورہ یاسین میں جواب آیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. تو یہ تمام تر جو پہلو ہیں شیخ محسن قرآتی نے ذکر فرمایا. پھر سرکار کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، تمام تر پہلوؤں کو قرآن کس طرح پیش کرتا ہے، ان کو آیات قرآنی کی روشنی میں ان کی تبیین فرمائی ہے، انہیں درج فرمایا ہے، اور قرآنی آیات موافق جو واقعات سیرت میں نقل ہوئے ہیں ان کو بھی اجمالاً ذکر فرمایا ہے آیت اللہ شیخ محسن قرآتی نے. پس حضور حجرے میں کن آداب کو اختیار کرتے ہیں، آپ مسجد و محراب میں کن اطوار کے حامل ہیں، آپ میدان جنگ میں کیا اسالیب اپناتے ہیں اور میدان صلح میں کس انداز سے پیش قدمی فرماتے ہیں، سفر ہو یا حضر ہو. اور ان تمام تر امور میں سرکار دو عالم کی روش اور رفتار کو پروردگار عالم نے اپنی آیات میں کس طرح بیان فرمایا ہے، انہی آیات کو شہ سرخی قرار دیتے ہوئے واقعات کو بیان فرمایا ہے آیت اللہ شیخ محسن قرآتی نے. اور پھر ان میں افراد امت کے لیے جو درس پنہا ہے، جو پیغامات موجود ہیں، ان کی بھی نشاندہی فرما دی ہے. ازواج کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا سرکار دو عالم کا، یہ تمام تر امور، اطفال خرسال، ضعفاء مستضعفین مشرکین، دشمنان اور مخالفین کے ساتھ پھر کیا طرز عمل اور کیا روش تھی، ان تمام تر تفصیلات کو ذکر فرمایا ہے آیت اللہ شیخ محسن قرآتی نے. پھر اختتام پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مثلا ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں آقا کی سیرت کی روشنی میں، ہمارا کیا فرائض اور کیا ہم یوں کہیے کہ ہماری کیا تکلیف شرعی ثابت ہوتی ہے. تو اس میں مثلا خود سرکار دو عالم کے تعلق سے تو یہ ذمہ داری ہے کہ درود پاک کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے ہر آن نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی مکلف قرار دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور نبی کریم کے اہل بیت اور قرابت داروں کی مودت ہم پر واجب کی گئی، بس ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مودت کو اس کی روح سمیت اپنائیں اور اختیار کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو بھائی یہ چند مشمولات اور چند مضمرات اور نکات جو اس کتاب کے تعلق سے ہمارے ذہن میں تھے ہم نے آپ تک پہنچا دی. اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے عزیزان گرامی، ایک انتہائی منفرد کتاب ہے، منفرد کاوش ہے، اور واقعی انسان لطف محسوس کرتا ہے از اول تا آخر اس کتاب کے مطالعے کے دوران. اختتام پر بس ایک شعر سماعت فرمائیے اور گفتگو تمام. اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا بیان، اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا بیان، روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے، وما علینا الا البلاغ.